اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اولاد کی تمنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ دل میں یہ نیت کرنا کہ یہ میری اولاد جو بھی ہوگی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میں اسے نیک بناؤں گی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک نیک جان بڑھ جائے گی۔ اسی لیے جو عورت اس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے بچے اپنی زندگی میں جتنے بھی سانس لیتے ہیں، اللہ رب العزت ہر سانس کے لینے پر اس کی ماں کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کی اولاد کو نیک بنائے۔ بعض جگہوں پر دیکھا کہ لڑکی کی پیدائش کو بار سمجھتے ہیں اور لڑکے کی پیدائش کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ناپسندیدہ عادت ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ تقسیم اللہ کی ہے، اور جو انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اس بندے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے بیٹا نعمت ہے اور بیٹی اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے۔ دونوں میں سے جو بھی اللہ رب العزت عطا فرما دے، انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ بیٹیاں زیادہ وفادار ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کو مورل سپورٹ بیٹیوں کی طرف سے زیادہ ملتی ہے۔ وہ سکھ دکھ کی ساتھی ہوتی ہیں، خوشی اور غم میں شریک ہوتی ہیں۔ عموماً دیکھا کہ بیٹے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے چند ٹکے کما کر لے آتے ہیں، لیکن جتنی محبتیں بیٹیاں دیتی ہیں ماں باپ کو، اتنی محبت بیٹے نہیں دیتے۔ تو بیٹیوں کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا کہ اکثر انبیاء کرام تو بیٹیوں کے باپ بنے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دونوں آئیں بڑے باحیا طریقے سے چلتی ہوئی تو اللہ نے اس کے حیا کی تعریفیں قرآن میں کہیں۔ اب ایسی بیٹی تو اللہ کرے ہر کسی کو نصیب ہو جس کے حیا کی تعریفیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کرے۔ بیٹی مریم کی پاک دامنی کی تعریفیں قرآن نے کہیں، چنانچہ ایسی بیٹی اللہ ہر کسی کو دے جو کہ ایسی پاک دامن ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے بیٹی کی پیدائش پر آزردہ نہیں ہونا چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا تو عطا کیا، مگر بچپن میں وہ جدا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا اور بیٹیاں سلامت رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو جس کی بیٹیاں ہوں وہ دل میں یہی سوچے کہ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گویا مشابہت مل گئی، تو اس خوشی پر اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بچے کا نام ہمیشہ اچھا رکھیں۔ بچے کا نام ہمیشہ اچھا رکھیں۔ اللہ رب العزت کو عبداللہ نام سب سے زیادہ پسند ہے، عبد الرحمن نام پسند ہے، عبد الرحیم نام پسند ہے۔ ایسے نام رکھیں کہ قیامت کے دن جب پکارے جائیں تو اللہ رب العزت کو اس بندے کو جہنم میں ڈالتے ہوئے حیا محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ محسوس فرمائیں کہ میرا بندہ میرے رحمت والے نام کے ساتھ ساری زندگی پکارا جاتا رہا، اب اس کو جہنم میں کیسے ڈالوں۔ ایسا نام ہونا چاہیے۔ آج کل کی بچیاں نئے نئے ناموں کی خوشی میں بے معانی قسم کے نام رکھ لیتی ہیں، الٹے سیدھے نام جس کا نہ اس کی ماں کو معانی پتا اور نہ کسی اور کو پتا، محمل قسم کے نام رکھ دیتی ہیں۔ یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ بچے کے حقوق میں سے ہے ماں باپ ایسا نام رکھیں کہ جب بچہ بڑا ہو اور اس نام سے اس کو پکارا جائے تو بچے کو خوشی ہو۔ یہ بچے کا حق ہے جو ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے بچے کو ہمیشہ اچھا نام دیں۔ انبیاء کے ناموں میں سے دیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں میں سے نام دیں، اولیاء کرام کے ناموں میں سے نام دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جس گھر کے اندر کوئی بچہ محمد نام کا ہوتا ہے، رب العزت اس نام کی برکت سے سب اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو محمد کا نام، احمد کا نام بہت پیارا ہے۔ ہمارے مشائخ تو 10 نسلوں تک باپ کا نام محمد، پھر بیٹے کا نام محمد، پھر اس کے بیٹے کا نام محمد، پھر اس کے بیٹے کا نام محمد۔ یہ نام اتنا پیارا تھا کہ 10 نسلوں تک یہی نام چلتا چلا جاتا تھا۔ لیکن آج کل اس نام کو رکھ تو دیتے ہیں، ساتھ کوئی دوسرا لفظ لگا دیتے ہیں اور نام زیادہ دوسرا مشہور ہوتا ہے۔ مثلا محمد اویس نام رکھا، اب اویس زیادہ مشہور کر دیا۔ محمد کا نام کوئی جانتا بھی نہیں، اس لیے محمد نام اللہ رب العزت کو پیارا ہے۔ احمد نام قرآن میں ہے، اللہ رب العزت کو پیارا ہے۔ چاہے تو محمد احمد نام بھی رکھ سکتی ہیں۔
بہت پیارا نام ہے، عبداللہ رکھ سکتی ہیں، عبداللہ ابراہیم رکھ سکتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اولیاء کے ناموں پر بچوں کے نام رکھے تاکہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہو جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہو۔ بچوں کے نام بھی اسی طرح صحابیات رضی اللہ عنہم کے ناموں پر رکھیں، المومنین کو ناموں پر رکھیں، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ناموں پر رکھیں۔ بچوں کے نام بھی اچھے رکھیں کہ ایسے نام نہ رکھیں کہ جن کا کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ بہرحال اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں ولادت کے بعد عقیقہ۔ جب بچے کی ولادت ہو 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بیٹے کے لیے 2 بکرے اور بیٹی کے لیے 1 بکرا، یہ خوشی کا اظہار ہے، خود بھی اس کو کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، غربائوں کو بھی دیں، اس لیے ہر طرح کی اجازت ہوتی ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی تو ماں باپ نے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، تو جب بھی ماں عبادت تلاوت کے لیے بیٹھے تو اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے اور پھر اللہ رب العزت کا قرآن پڑھے۔ آپ کے قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے بچے کے اندر اس وقت اتر جائیں گی۔ ماں کی تلاوت کے اثرات بچے پر۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ مدرسے میں گیا کہ میں اپنے بچے کی کاریگری کا جائزہ لوں، تو قاری صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے 3 پارے تو اتنی جلدی حفظ کر لیے، ہمیں یقین نہیں آتا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ تو پہلے سے ہی حافظ تھا۔ ان 3 پاروں کے بعد پھر اس نے عام معمول کے مطابق، عام رفتار کے مطابق سبق لینا شروع کر دیا، تو خاوند نے یہ بات آ کر اپنی بیوی کو بتائی۔ بیوی مسکرا پڑی۔ خاوند نے پوچھا اس میں مسکرانے والی بات کون سی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں 3 پاروں کی حافظ ہوں، جب بھی میں پڑھنے بیٹھتی تو بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی تھی اور بار بار 3 پاروں کی تلاوت کرتی تھی۔ ان 3 پاروں کا نور میرے بیٹے کے سینے میں اتر گیا، یہ اس کی برکت ہے۔ جب یہ مدرسے میں گیا تو 3 پاروں کا حافظ جلد بن گیا، جیسے یہ نور پہلے ہی اللہ نے اس کے دل میں رکھ دیا ہو۔ تو ماں کی تلاوت کے اثرات بچے کے اوپر پڑا کرتے ہیں، اس لیے جب بھی دعا مانگنے بیٹھے، قرآن پاک پڑھنے بیٹھے یا عبادت کرنے بیٹھے تو بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جب بچے کو کھلانا ہو یا سلانا ہو تو بچے کو لوری بھی اچھی دیں اور اللہ اللہ کا نام اس کے سامنے کہنے کی کوشش کریں۔ بچے کی تربیت کرنے پر خوشخبری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس ماں نے یا باپ نے بچے کی تربیت ایسی کی کہ اس نے بولنا شروع کیا اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالا تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، لیکن بچیاں اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ کئی بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بچوں کے سامنے امی اور ابو کا لفظ پہلے نہ کہیں، ہمیشہ اللہ کا لفظ کہیں، بار بار اللہ کا لفظ کہیں۔ جب آپ اللہ کا لفظ کہیں گی اور جو بھی اٹھائیں تو اس کو تلقین کریں کہ وہ بچے کے سامنے فقط اللہ کا نام لیں۔ جب بار بار اللہ 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 حافظ لفظ لیں گی تو بچہ بھی اللہ ہی کا لفظ بولے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرکات 3 ہوتی ہیں، ایک فتح، ایک کسرہ اور ایک ضمہ۔ اس میں سب سے آسان چیز جو بولی جاتی ہے اس کو فتح کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ افضل حرکات ہیں، اس لیے پیش اور زیر کا لفظ لینا وہ بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے، زیر کا لفظ لینا آسان ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ کا لفظ لیا جائے گا تو یہ بچے کے لیے سب سے آسان لفظ ہے جو بچہ سیکھ سکتا ہے، اور اس پر انسان کو اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا کہ بچے نے اللہ کا نام پکارا، ماں باپ کے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ تو بچے کے سامنے کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیتی رہیں، اور اگر اس کو سلانا پڑے تو اس وقت لوری بھی اس کو ایسی دے کہ جو پیار والی ہو، کہ نیکی والی ہو۔